لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا ہامہ رواہ البخاری و رواہ مسلم۔ آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے بدعقیدگی اور بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری تباہیاں اور بہت ساری بربادیاں اور بہت ساری عقیدے کے تعلق سے بگاڑ موجود ہے، جس کی اصلاح کرنا اور جس کو صحیح عقیدے کی درستگی کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے، اس کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھے کہ دیکھو، عام طور پر بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، محرم کے مہینے کو اور سفر کے مہینے کو ایک غلط عقیدے سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اور سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بے برکتی کا مہینہ ہے، یہ خراب والا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی اچھا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں منگنی اور رشتہ قائم نہیں کرنی چاہیے، نکاح کا رشتہ ہے، نکاح کی منگنی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلط عقیدے سے جڑ گیا ہے۔ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا والوں بتاؤ، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سچے انسان اور سب سے بہتر آدمی اور کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کا اور اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پیاری بیوی جن کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا جو نکاح ہو اسی مہینے میں ہوا۔ لو بھائی، یہ کہتے یہ مہینہ منحوس والا، اس مہینے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں، لہذا کسی بھی اعتبار سے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو یا کسی گھڑی کو یا کسی لمحے کو یا کسی وقت کو یا کسی زمانے کو منحوس اور غلط چیز نہیں سمجھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب منحوس کا مہینہ سمجھتے ہو تو اس مہینے میں کھانا بھی مت کھاؤ، ہو سکتا منحوس لگ جائے، ہاں وہ یاد نہیں آتی، باقی ساری چیز یاد آتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سنو، سفر کے مہینے بھی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے رمضان کے مہینے کو اللہ نے بنایا، شوال کو اللہ نے پیدا کیا، تو محرم سفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے فائدہ دے سکتا کسی کو، جب چاہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے نقصان پہنچ سکتا ہے، لہذا کسی مہینے سے نسبت کر دینا یہ غلط ہے۔ اس حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا سنیے، چار چیزیں اس حدیث پاک میں اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا عدوہ، نمبر ایک، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی کا مطلب یعنی کوئی بھی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو بیماری دوسرے کو لگ جائے گی، جو بیماری دوسرے کو پھیل جائے گی۔ بازو والا کوئی بیٹھ گیا بیمار آدمی کے پاس تو بیماری اس کو لگ جاتا، اس عقیدے رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط شرکی عقیدہ ہے۔ بیماری کسی کو لگتی نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کی مشیت اگر ہوگی، اللہ کی چاہت اگر ہوگی تو بیماری پھیل سکتا، بیماری لگ سکتا ہے، ورنہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا، ارے فلاں کو فلاں بیماری ہو گیا، اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا یا اس کے پاس بیٹھ کے چائے پیوں گا یا اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا یا اس کے ساتھ بات کروں گا تو بیماری ہم کو لگ جائے گی، غلط، یہ شرک عقیدہ۔ اللہ کے لیے فرما دیا صحیح بخاری کے بعد اور صحیح مسلم، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری چھوت چھات نہیں اسلام میں، اسلام میں کوئی بھید بھاؤ چھوت چھات نہیں ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
چاہے بیماری دے سکتا ہے، جب چاہے بیماری شفا دے دے گا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ولا طیرہ، اسلام میں بدشگونی بھی نہیں ہے، یعنی بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں، حرام۔ بدشگونی بولے تو اس سے پہلے بھی میں بول چکا ہوں، بدشگونی کا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی کسی چیز کے کام کے کرنے کا ارادہ ہو، یا کوئی تجارت کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا کوئی گھر سے باہر کسی سفر میں جانا چاہتا ہے، اب کسی چیز سے وہ بدشگونی لے لیا، چاہے مہینے سے لے، دن سے لے، یا انسان سے لے، یا جانور سے لے، کسی بھی چیز سے، اور یہ عقیدہ رکھے ارے اگر یہ کام کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، ہمارا خطرہ ہے، ہاں جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، ہمارا نقصان ہے، برکت گھر میں نہیں آتی، لہذا یہ کام چھوڑو، یہ بدشگونی، یہ حرام۔ جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ جاہلیت کے دور میں جب لوگ صبح کو نکلتے گھر سے کاروبار کے لیے، دھندے کے لیے، یا کسی سفر میں جانا ہو، تو جانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ایک پرندے کو لے لیتے، چڑیا، اڑنے والا پرندہ، اور لے کر کے اس کو اڑاتا۔ اگر وہ پرندہ رائٹ ہینڈ، دائیں طرف اڑ کے جاتا تو کاروبار جاری رکھتے تھے، وہ دھندے کو چلے جاتے تھے، وہ سفر کو جاتے اور کہتے آج کا کام ہمارا اچھا ہوگا۔ دیکھو اگر وہی پرندہ بائیں طرف اگر اڑ کے چلا جاتا تو کہتے ہیں آج کا دن ہمارے لیے خراب ہے، آج کا دن ہمارے لیے جترا ہے، آج کا دن ہمارے لیے بربادی ہے، آج کاروبار نہیں کرو، آج سفر میں جاؤ، رک جاؤ، واپس آئے۔ دیکھو یہ ہے بدشگونی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدشگونی لینا بھی شرک ہے، حرام ہے، برا فال لینا حرام ہے۔ آپ دیکھو بہت سارے پنڈت بابا، مولوی بابا، پتہ نہیں کیا کا بابا ملا ہوا ہے، فال نکالتے، اے فال ہے دیکھو میرے پاس، جنتر منتر کا فال، پتہ نہیں کس کا فال آیا پنڈت سے کہ کہاں سے لیا، وہ فال نکالتے۔ تمہاری شادی اس مہینے میں نہیں کرنا، کرو گے تو برکت چلی جائے گی، میاں بھی آپس میں نہیں رہتے، طلاق پڑ جاتی۔ یہ پتہ نہیں ان کو کیسے معلوم ہو گیا، ان کے پاس کوئی جن آتا ہے یا فرشتہ آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ طرح کا آتا ہے، معلوم نہیں۔ استغفر اللہ، ایسا یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے بدشگونی اسلام نہیں لینا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ولا حامہ، کسی پرندے کو منحوس نہ سمجھا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ پرندوں کو منحوس سمجھ رہا ہے، ارے پرندوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا، وہ منحوس ہے کیا؟ کیسے ہوگا؟ جیسے الو کو منحوس سمجھتے، الو ایک پرندہ ہے، اگر الو بول دیا یا سامنے آ گیا کرے لگتا ہے آج منحوس ہو گیا ہمارا دن، آج کا دن خراب ہو گیا، ایسا بھی عقیدہ ہے۔ کوئی کوا اگر بولنے لگا کسی گھر کے پاس، ہاں تو کرے کوا بولنے لگتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، مہمان آئے، کیا پتہ ہے جترا ہے یا کوئی بیماری، اس طرح۔ یعنی کوے سے، ایک چڑیا سے بدشگونی لے رہا۔ بلی راستہ کاٹ رہے، دیکھو جا رہے سفر میں، ساتھ میں جا رہے ہیں کار میں، گاڑی میں، کہیں بھی، ارے اچانک بلی آ گئی، اور یہ بلی راستہ کاٹ دیا، چلو واپس بیٹھو، کیا ہو گیا، روز موڑ کے جاؤ۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ سب شرک حرام۔ یہ سفر کے مہینے زیادہ غلط عقیدہ ہوتا ہے، جیسے رجب میں ہوتا ہے ویسا۔ تو اس لیے ہم کو اپنا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے عقیدے کی درستگی کرنا چاہیے، اور ایسا عقیدہ کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ شرک اور حرام ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی نکلا جو میں نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔